رات بہت خاموش تھی۔ ایک انسان اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ دل بے سکون تھا، آنکھوں میں تھکن تھی، زندگی بوجھ لگ رہی تھی۔ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ پھر اس نے قرآن پاک کھولا اور اس کی نظر ایک سورت پر جا کر رک گئی، اور اس سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ۔ وہ سورت جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، آج انسان کے پاس سب کچھ ہے، موبائل، انٹرنیٹ، انٹرٹینمنٹ، فالوورز، لیکن پھر بھی دل بے سکون کیوں ہے؟ کیوں رات کو نیند نہیں آتی؟ کیوں انیکسٹی ختم نہیں ہوتی؟ کیوں روح خالی محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ انسان نے دنیا کو دل میں جگہ دے دی اور قرآن کو صرف شیلف پر رکھ دیا۔ یہ صورت صرف پڑھی نہیں جاتی، یہ انسان کو بدل دیتی ہے، یہ خوفزدہ دل کو سکون دیتی ہے، یہ ٹوٹے ہوئے انسانوں کو امید دیتی ہے، یہ گناہوں میں ڈوبے شخص کو واپس اللہ کی طرف لے آتی ہے۔ الف لام میم۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں جن کا راز صرف اللہ جانتے ہیں، جیسا کہ الف لام میم، صرف 3 حروف، لیکن پوری انسانیت آج تک اس جیسا کلام نہ لا سکی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کا کلام نہیں، یہ اس رب کریم کا کلام ہے جو دلوں کے راز جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ آج دنیا میں ہر چیز بدل رہی ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، رشتے بدل جاتے ہیں، وعدے بدل جاتے ہیں، لیکن قرآن 1400 سال گزرنے کے بعد بھی نہیں بدلا، کیونکہ انسان بدل سکتا ہے لیکن اللہ کا کلام نہیں بدلتا۔ آج سوشل میڈیا انسان کو راستہ دکھا رہا ہے، لوگ دنیا والوں کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں، اور نتیجہ ڈپریشن، تنہائی، ٹوٹے دل، کیونکہ ہدایت انسٹاگرام میں نہیں، ہدایت قرآن میں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے، وہ لوگ جو سچ میں اللہ کو ڈھونڈتے ہیں، وہ لوگ جو رات کو ٹوٹ کر اللہ سے بات کرتے ہیں، وہ لوگ جو گناہ کے بعد بھی مایوس نہیں ہوتے۔ آج شیطان انسان کو ایک ہی بات سمجھاتا ہے، تم بہت گناہ گار ہو، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، لیکن قرآن کہتا ہے اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے بڑی ہے۔ ایک نوجوان تھا، زندگی گناہوں میں گزری، نماز چھوڑ دی، قرآن چھوڑ دیا، دل سخت ہو گیا۔ پھر ایک رات وہ سورۃ البقرہ سن رہا تھا، اور جب اس نے یہ آیت سنی، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو وہ رو پڑا، کیونکہ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اللہ اب بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہی مومن کی پہلی پہچان ہے۔ وہ صرف اس چیز پر یقین نہیں رکھتا جو آنکھوں سے نظر آئے، بلکہ وہ اس رب پر ایمان رکھتا ہے جسے اس نے دیکھا نہیں۔ آج کی دنیا کہتی ہے جو نظر آئے بس اسی کو مانو، لیکن مومن جانتا ہے سب سے بڑی حقیقتیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی، ہوا نظر نہیں آتی لیکن محسوس ہوتی ہے، محبت نظر نہیں آتی لیکن دل میں ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ نظر نہیں آتے لیکن ان کی رحمت ہر جگہ محسوس ہوتی ہے۔ مومن جنت پر ایمان رکھتا ہے حالانکہ اس نے جنت دیکھی نہیں، جہنم سے ڈرتا ہے حالانکہ اس نے جہنم دیکھی نہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ اس کا یقین اللہ کے وعدوں پر ہوتا ہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ دکھاؤ تب مانیں گے، لیکن ایمان دیکھ کر ماننے کا نام نہیں، بغیر دیکھے اللہ پر یقین رکھنے کا نام ہے۔ ایک شخص رات کے اندھیرے میں دعا مانگ رہا تھا، کوئی اسے دیکھ نہیں رہا تھا، لیکن وہ رو رہا تھا کیونکہ اسے یقین تھا ایک اللہ ہے جو اس کے آنسو دیکھ رہا ہے۔ اور یہی ایمان بالغیب، یہی ایمان بالغیب انسان کے دل کو دنیا سے جوڑنے کی بجائے اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ،
اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، صرف نماز پڑھتے نہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن جلدی جلدی، دل کہیں اور ہوتا ہے اور جسم مصلی پر۔ لیکن نماز صرف موومنٹ کا نام نہیں، نماز اللہ سے ملاقات ہے۔ ذرا سوچیں، جب انسان پوری دنیا سے تھک جاتا ہے تو وہ کس کے پاس جاتا ہے؟ اللہ کے پاس۔ اس لیے اذان صرف آواز نہیں، یہ اللہ کی طرف سے بلانا ہے، میرے بندے، دنیا نے تمہیں تھکا دیا، آ جاؤ، میں تمہیں سکون دوں گا۔ ایک نوجوان تھا، ہر وقت انیکسٹی میں رہتا تھا، نیند کے لیے دوائیاں لیتا تھا، دل بے سکون رہتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے تہجد میں پہلی بار سجدہ کیا اور وہ رو پڑا، کیونکہ جو سکون اسے پوری دنیا نہ دے سکی، وہ سکون اسے اللہ کے سامنے مل گیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ دنیا عجیب ہے، یہ انسان کو صرف جمع کرنا سکھاتی ہے، مور منی، مور فالورز، مور فیم، لیکن قرآن سکھاتا ہے اصل سکون لینے میں نہیں، دینے میں ہے۔ جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ پر ٹرسٹ کرتا ہے۔ آج لوگ فیوچر سیکیور کرنے کے لیے بینک بیلنس بناتے ہیں، لیکن مومن وہ آخرت سیکیور کرتا ہے۔ ایک غریب شخص تھا، اس کے پاس زیادہ کچھ نہیں تھا، لیکن جب بھی کوئی بھوکا دیکھتا اپنا کھانا بانٹ دیتا۔ لوگوں نے پوچھا، تم خود غریب ہو پھر بھی دیتے کیوں ہو؟ وہ مسکرایا اور بولا، میں زمین والوں کو نہیں، آسمان والوں کو دے رہا ہوں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ اسی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ آج دنیا انفلوئنس سے چل رہی ہے، لوگ سیلیبریٹس کو فالو کرتے ہیں، ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں، لیکن مومن وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرتا ہے، کیونکہ یہ دنیا ہمیں وقتی راستے دیتی ہے لیکن قرآن ہمیشہ کا راستہ دیتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں زندگی میں سکون نہیں، دل خالی لگتا ہے، ہر چیز ہونے کے باوجود خوشی نہیں، کیونکہ روح کو دنیا نہیں بھر سکتی، روح کو صرف اللہ کا کلام بھر سکتا ہے۔ وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا۔ مومن کا دل تنگ نہیں ہوتا، وہ اللہ کے ہر نبی پر ایمان رکھتا ہے۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب اللہ کے سچے نبی تھے، اور ان پر نازل ہونے والی کتابیں بھی اللہ ہی کی طرف سے تھیں۔ اسلام صرف ایک نئے دین کا نام نہیں، بلکہ یہ تمام انبیاء کے پیغام کی تکمیل ہے۔ آج دنیا لوگوں کو تقسیم کرتی ہے، قوموں میں، رنگوں میں، زبانوں میں، لیکن قرآن انسان کو سکھاتا ہے تمام انبیاء ایک ہی رب کی طرف سے بلاتے تھے، ایک اللہ، ایک سچ اور ایک راستہ۔ اسی لیے مومن تمام انبیاء کی عزت کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے جو شخص کسی ایک نبی کو جھٹلائے وہ حقیقت میں اللہ کے پیغام کو جھٹلاتا ہے، اور یہی ایمان دل میں عاجزی پیدا کرتا ہے کہ ہدایت ہمیشہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، انسانوں کی خواہشوں سے نہیں۔ وَبِالْآخِرَاتِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ مومن جانتا ہے یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، ایک دن ہم سب کو واپس جانا ہے، یہ گھر، یہ فون، یہ فیم، سب یہیں رہ جائے گا، صرف اعمال ساتھ جائیں گے۔ اس لیے مومن گناہ کے بعد ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اسے آخرت یاد ہوتی ہے۔ میرے بھائی، اگر آج بھی تمہارا دل اللہ کو ڈھونڈتا ہے، اگر نماز مس ہونے پر دل اداس ہوتا ہے، اگر قرآن سن کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، تو یقین مانو اللہ تمہیں اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو صرف ایک ویڈیو نہ ہو، بلکہ تمہارے دل کی واپسی کا آغاز ہو۔ آج انسان پوری دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، پیسہ، شہرت، نام، لیکن یہ سب چیزیں ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ آخر میں ہر انسان کو سکون
अल्लाह के पास ही मिलता है। इसलिए कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, कुरान महसूस करने के लिए है। हो सकता है आज पहली बार कुरान को दिल से सुन रहे हों, हो सकता है ये सिर्फ एक वीडियो ना हो बल्कि आपके और अल्लाह के दरमियान वापसी का पहला कदम हो। और अगर आज आपका दिल कुरान की तरफ माइल हुआ हो तो यकीन माने अल्लाह आपको अपने करीब बुलाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सूरत बकरा की अगली आयत भी इसी अंदाज में सुने और इस पैगाम को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जिनके दिल सुकून ढूंढ रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे दिलों को नफाक, रियाकारी और हर बीमारी से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और इस्लाम की दावत के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।